بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا وسيلتي يا شفيعي يا عزيزي يا وكيلي يا طبيبي يا خليلي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد اشرف العرب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق خاص سے اور رسول محتشم نبی دو عالم رحمت کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو مدرسہ و جامع مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس مسجد و مدرسہ کے بانی و محترم حضرت علامہ مولانا محمد عاطف عزیز صاحب اللہ کریم انہیں دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ شعبان المعظم شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہمارا جو درس قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ آیا نمبر 24 تک پہنچا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا آج ہم ترجمہ کریں گے اور ایک آیہ مبارکہ پیچھے رہ گئی تھی 21 نمبر آیا اس کا ترجمہ کیا تھا، تفسیر کا وعدہ تھا، لیکن چونکہ پچھلے درس قرآن میں عظمت قرآن کے حوالے سے معراج شریف کے حوالے سے اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے تینوں موضوعات جمع ہو گئے تھے تو پھر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر نہ ہو سکی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے اور
شب برات کے حوالے سے چند ایک اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آیا مبارکہ کا ترجمہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے کے آئے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو گویا جسے رب ایمان دے دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ کریم بھی اس سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے انہیں خوشخبری عطا فرما رہا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ یہ خوشخبری ان تک پہنچا دی جائے۔ تو ایمان مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ چلیے تھوڑی کم کر دیں، گونج پڑ رہی ہے، آواز نہیں صاف۔ تو ایمان مل جانا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ایمان کے بعد عمل صالح کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں مومن تو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوشخبری کس بات کی؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ باغ ہوگا اور اس کے ساتھ نہر جاری ہوگی، اس کے قریب نہر جاری ہوگی، اس کے تحت نہریں جاری ہوں گی۔ آپ جس جگہ پہ تشریف فرمائیں، مجھے اس جگہ کا یاد نہیں، لیکن آپ کے بالکل فرنٹ پہ، بالکل سامنے یہاں بڑا خوبصورت باغ ہوتا تھا، الیچی کا باغ ہوتا تھا، اور ساتھ نہر کا منظر تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اب تو وہ سارا جو ہے نا ختم کر دیا گیا۔ بہرحال باغ ہو اور ساتھ نہر کا منظر ہو تو اس کی جو ہے نا لذت ہی اپنی ہے، اس کی کشش ہی اپنی ہے۔ تو یہ جنتی منظر ہے۔ یہ جو عموماً جو آج کل مختلف نہروں کے قریب مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں، سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جو بنانے والے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو یہ ماحول بڑا پسند ہے۔ کسی کا نام کینال ویو رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام ریور ویو رکھ دیتے ہیں، یعنی آپ اپنے گھر میں ہوں اور ساتھ نہر کے گزرنے کا، پانی کے گزرنے کا منظر ہو، تو یہ انسان کو روحانی طور پر بھی بڑا سکون عطا کرتا ہے اور ذہنی طور پر بھی بڑا سکون عطا کرتا ہے۔ فرمایا کلما رزقوا منہا، جب کبھی وہ اس سے رزق دیے جائیں گے، من ثمرات الرزق، پاک پھلوں کا رزق جب کبھی ان کو جنت سے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ اسی قسم کے پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں ملے تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کا رنگ ملتا جلتا ہوگا، ان کی حیت ملتی جلتی ہوگی، سیب جیسا سیب ہوگا، کیلے جیسا کیلا ہوگا، آم جیسا آم ہوگا، لیکن اس کی لذت اور اس کا سرور جنت کے پھل کا دنیا کے پھل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس آیا مبارکہ کو ہم اپنے اگلے درس قرآن کے ساتھ شامل کریں گے، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، جنت کے حوالے سے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے سننے اور سنانے کا اپنا ہی لطف ہوگا، اور یہ درس قرآن رمضان کا عصر کی نماز کے بعد ہوگا۔
روزہ رکھا ہوا ہوگا، میں نے بھی اور انشاءاللہ آپ نے بھی، اور اس منظر میں، اس ماحول میں ہم جنت کی باتیں سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی، حور و غلمان کی باتیں سنیں گے بھی اور سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت خوبصورت ماحول بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ 21ویں آیہ مبارکہ کا جو کی تفسیر ہے اور اس کا جو تفصیلی درس ہے وہ میں آپ کے گوش گزار نہیں کر سکا تھا، آج اس کے حوالے سے میں درس قرآن تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جلدی سے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمانوں سے پانی کو اتارا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو جس رب کے تم پر اتنے کرم ہیں اس رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور صرف اس رب کی عبادت کرو، کسی اور کو اس عبادت میں شامل نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفصیل کی طرف میں آنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں، سارے ادھر توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کریم نے جو پہلی آیتیں ہیں ان میں متقین کا ذکر فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ پھر اس کے بعد پورا ایک رکوع منافقوں کی مذمت میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ تو یہ 20 آیات بینات ہو گئیں۔ تو انسانوں کے 3 گروہ اب مخاطب ہیں۔ اللہ کریم نے مومنوں سے بھی خطاب کر لیا، منافقوں سے بھی خطاب کر لیا علیحدہ علیحدہ، اور کافروں سے بھی علیحدہ خطاب کر لیا، تینوں کے ساتھ خطاب ہو گیا۔ اس کائنات میں عمومی طور پر جو انسانوں کی تقسیم ہوتی ہے وہ 3 ہی قسموں پر ہیں۔ ایک پکے مسلمان ہیں، اللہ کریم نے ان کا سب سے پہلے ذکر کیا، اور ایک پکے کافر ہیں، اللہ کریم نے ان کا ذکر دوسرے نمبر پہ کیا، اور تیسرے جو کبھی مسلمانوں کی طرف اور کبھی کافروں کی طرف، اور جو ظاہر سے مسلمانوں کی طرف اور دل سے کافروں کی طرف۔ تو اللہ کریم نے ان منافقین کا بھی ذکر کیا۔ تو مسلمان، کافر اور منافق، تینوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ کریم نے خطاب کرنے کے بعد، ان کو متوجہ کرنے کے بعد اب اجتماعی طور پر حکم دیا، فرمایا مومنو، کافرو، منافقو، جیسے بھی ہو اب ذرا متوجہ ہو جاؤ، اپنے اپنے مقام کو چھوڑو۔ منافق ہو تو ایمان کی طرف آ جاؤ، مومن ہو تو ثابت قدم ہو جاؤ، کافر ہو تو کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اور کرو کیا؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تو جس نے تمہیں انسان بنایا ہے اور جس نے انسان بنا کے بے شمار انعامات تم پر فرمائے ہیں، سب سے پہلے اس رب کی عبادت کرو۔ اللہ، اس رب کی عبادت کی جائے۔ اب یہ جو آگے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ اگر آپ سر جھکا کے بیٹھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی،
یہ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی اہم گفتگو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً خطابات میں آپ کو یہ گفتگو سننے کو نہیں ملے گی، میں بھی یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ بڑی اہم گفتگو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ یہاں پر جو دوسری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، اس کی ذات تک رسائی عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف اللہ نے ایک ہستی اس کائنات میں پیدا فرمائی جنہوں نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، ان کا دیدار اللہ کریم کا دیدار کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ مشاہدے کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اپنے رب کو مانا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا جس نے بھی اللہ کو مانا ہے وہ بغیر دیکھے مانا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی غیب ذات ہے، اور جو اللہ کے نبی ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے اس غیب کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کلمہ شریف ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، جو بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ غیب بات ہے۔ سارے نبی اس کلمہ شریف کا اعلان کرتے رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لیکن آپ نے دیکھا بھی اور فرمایا بھی۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیسے پنہاں ہو، اور کوئی غیب تم سے کیسے، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب رب نے جو سب سے بڑی غیب ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، جب رب نے آپ پر وہ ظاہر کر دیا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے، محبوب پھر چھپانے والی بات رہتی کون سی؟ اللہ کریم نے ہر چیز پر آپ کو اطلاع عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ کریم کا آپ نے دیدار فرمایا ہے، اور مشاہدے کے ساتھ جو ہے آپ نے ایمان اپنے امت تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی غیب ذات ہے۔ بحر شریعت میں اس کی تفصیل موجود ہے، علماء عقائد نے اور علماء کلام نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کو سمجھنا، اس کا ادراک کرنا انسان کی عقل سے باہر ہے۔ انسان اللہ کی ذات کو سمجھ سکتا نہیں، اس کی عقل چھوٹی ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات انسان کی عقل سے ماورا بڑی ہے، اور انسان کی عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں فرماتے ہیں ہم جو اللہ کریم کے افعال ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم کیا کیا فرماتا ہے، اللہ کریم کے افعال کیا ہیں، ان افعال کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی صفات کی کچھ پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات کی کیا ہوتی ہے؟ کچھ۔ اب میرے ساتھ اب بولیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، مشکل بات شروع کر دی ہے میں نے۔ اللہ کے افعال کو دیکھیں گے، ان سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی صفات کی کچھ بولے سارے کچھ کیا ہوگی؟ پہچان ہوگی۔ اور جب اللہ کی صفات کی کچھ پہچان ہوگی تو ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات کی سمجھ بھی آ جائے گی، ورنہ اس کا ادراک اور اس کا اللہ کی ذات کو مکمل طور پہ سمجھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ علماء نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک اصطلاح ہے صوفیہ کرام میں، عارف باللہ، عارف باللہ، اور ایک لفظ ہے عالم اور ایک ہے عارف۔ عارف باللہ تو کہہ سکتے ہیں، عالم باللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عارف کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی ذات کا جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو، جو اللہ کی ذات کی معرفت پالے لیکن اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ نہ کر سکے، وہ عارف باللہ ہے۔ اور عالم باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کو مکمل طور پہ سمجھ جائے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی کو عالم باللہ نہیں کہا جا سکتا۔ جس کو بھی لقب دیں گے عارف باللہ تو کہہ سکتے ہیں، عالم باللہ کہہ سکتے نہیں۔ اب یہ جو ہے نا مشکل باتیں ہیں، ذرا توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ تو یہ اللہ کی ذات سب سے بڑی غیب ذات ہے، اس کے افعال سے ہمیں اس کی صفات کی سمجھ آتی ہے کچھ نہ کچھ، اور اس کی صفات سے ہمیں اللہ کی ذات کی کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، اور ہم اپنے رب کو مانتے ہیں۔ یہ آیات بینات آج جن کا ہم درس سن رہے ہیں، اس میں اللہ کریم نے اپنے وجود کی 3 دلیلیں دی ہیں۔ یا توجہ فرمانی، اب اپنے وجود میں ہوں۔ اے میرے بندے، اگر کوئی تجھ سے کوئی کافر سوال کرے تمہارا رب کدھر ہے تو اس کو بتانا میرا رب جو ہے فلاں جگہ پر ہے، میرا رب جو ہے نا کس جگہ پہ میرا رب ہے اور کیسے ہے، اپنے رب کی معرفت ایسے بتانا۔ اللہ کریم نے اپنے وجود کی 3 دلیلیں ذکر فرمائیں کہ میں رب ہوں اور میں ہوں اور ایک ہوں۔ پہلی دلیل فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میں اپنے ٹھکانے پہ آپ کو لے آیا ہوں، اب بات شروع ہونے لگی۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اللہ کریم خود وضاحت فرمایا کون سا رب؟ الذی خلقکم، رب وہ ہے جس نے اے بندو تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کون ہے، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کریم کی ذات کی صفات کیسی ہیں، اے میرے بندو اگر تمہیں میری سمجھ نہیں آ رہی اور میری صفات کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر غور کرو، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب تم اپنی ذات پہ غور و فکر کرو گے تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کریم سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ انسان اس بات کو دیکھتا نہیں، اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو بنایا کس سے ہے۔ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے نطفے سے بنایا ہے، اور یہ نطفے سے بنا ہوا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ہم سے جھگڑ رہا ہے۔ فرمایا تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنے رب کے مقام کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، اور اختلاف کس ذات سے کر رہے ہو اور مخالفت کس ذات کی کر رہے ہو۔ نطفے سے بنے ہوئے ہو اور مخالفت رب کی کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے، وہ اتنا قادر مطلق ہے جس نے اس انسان کو نطفے سے بنایا ہے۔ اور بنایا کیسے ہے؟ دوسری آیات بینات میں اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے وجود دیا، اور پھر اللہ کریم نے ان سے تمہیں نطفے سے بنایا۔ اپنے باپ سے ہر انسان اس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر نطفہ کیسے بنتا ہے؟ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، وہ نطفہ 40 دنوں کے بعد جو ہے وہ خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔
ثم من مدغہ مخلقہ، پھر وہ لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی لوتھڑے کو آہستہ آہستہ جسم دینا شروع فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان تو اپنے رب سے جھگڑتا ہے، اس کے آگے مغرور ہوتا ہے۔ کون سا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے اعضاء کو درست کیا ہے، جہاں پہ جو عضو لگنا تھا وہاں پہ لگایا ہے، آنکھیں جہاں پہ سجتی تھی وہاں پہ لگائی ہیں، کان جہاں پہ سونے لگتے تھے اللہ نے وہاں پہ لگائے ہیں، منہ جہاں پہ اچھا لگتا تھا اللہ نے وہاں پہ لگایا ہے، سر جہاں پہ خوبصورت لگتا تھا اللہ نے وہاں پہ فٹ کیا ہے۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس صورت میں اپنی چاہت فرمائی اس صورت میں رب کائنات نے تمہاری تخلیق فرما دی ہے۔ میں رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم اپنی تخلیق پر غور و فکر کر لو، تمہیں رب کائنات کے وجود کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو انسانی تخلیق ہے یہ اللہ کے تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو اللہ نے تخلیقات پوری کائنات کو بنایا تو یہ انسان اللہ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت قد و قامت اور شکل و صورت اور جسامت اللہ کریم نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں، علامہ ابن عربی فرماتے ہیں یہ ایک ہے عالم کبیر اور ایک ہے عالم صغیر۔ تو جو ہے بھائی آپ کی عالم کبیر اور ایک ہے عالم صغیر۔ یہ رب العالمین کے جب وہاں پہ بات ہوئی تھی میں نے کچھ اس کی طرف اشارہ کیا تھا، دوبارہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک عالم کبیر ہے اور ایک عالم صغیر ہے۔ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں عالم کو عالم کہتے کیوں ہیں؟ کہ اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی جو کسی کا نام ہوتا ہے اس کو اردو میں زیادہ اسم کہتے ہیں اور عالم بھی کہتے ہیں۔ عالم نام، عربی زبان میں عالم کہتے ہیں نام۔ تو نام جو ہے یہ نشانی ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہیں کس کی؟ جس کا نام ہوتا ہے۔ اگر کسی کا نام غلام مصطفیٰ ہے تو جب آپ آواز دیں گے تو کان اسی کے کھڑے ہوں گے، باقی نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نام اس کی نشانی ہے، اس کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس جہان کو اللہ نے عالم کہا تو یہ کس کی نشانی ہے؟ فرماتے ہیں سارے کا سارا جہان اللہ کی نشانی ہے۔ جہان کا کوئی بھی ایسا جز نہیں کہ تم اس پر غور و فکر کرو اور تمہیں اللہ نظر نہ آئے۔ تم جس چیز پر غور و فکر کرو گے تمہیں اللہ کی ذات نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں رب ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو فرماتے دو عالم ہیں، ایک عالم کبیر ہے پوری کائنات اور ایک عالم صغیر ہے۔ عالم صغیر انسان کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم کی جتنی قدرتیں تھیں، اللہ کریم کی جتنی جو ہے اللہ تعالیٰ جتنے نمونے تھے، جتنے اللہ کی رحمتیں تھیں، جتنی شاہکار تھے اور جتنی قدرتیں تھیں، خالق کائنات نے سب کی سب انسان میں جمع کر دی ہیں۔ پوری کائنات کی ساری قدرتیں اللہ نے انسان میں جمع کی ہیں۔ اور کبھی آپ غور و فکر تو کریں، اپنی ذات پر غور و فکر کریں، انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیسا ہوں اور مجھے اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کا جو ہڈیوں کا سسٹم ہے آپ اس پہ غور و فکر کر لیں۔
یہ کیسے ڈھانچہ کیسے بنتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیسے ترتیب پا گیا۔ انسان کا جو وین سسٹم ہے، جو اس کی جو انتڑیاں ہیں، یہ سسٹم جو وین سسٹم ہے اس کا، وہ اس پہ ذرا غور و فکر کر لیں۔ آپ جو انسان کے اندر خون کی شریانیں اور نالی ہیں، ان پہ غور و فکر کریں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسا نظام ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے۔ انسان کا دیکھنے کا نظام کیسا ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ تحقیق کریں کہ یہ ڈھیلا کیا ہے، اس کے اندر نور کہاں سے آ جاتا ہے اور کیسے یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چیزیں عکس کیسے ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں اس کی پکچر لیتی ہیں، دماغ کو بھیجتی ہیں، دماغ سمجھتا ہے کہ اب میں دروازہ دیکھ رہا ہوں، اب میں بندہ دیکھ رہا ہوں، اب میں قرآن شریف کو دیکھ رہا ہوں، اب میں مائک اور سپیکر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کیسا سسٹم اللہ نے بنا دیا، اس کا سننے کا سسٹم، اس کا جو ہے خون کو اپنے پورے جسم کے اندر پھیلانے کا سسٹم۔ خون، یہ دل جو ہے ہمارا، اس کو پمپ کرتا ہے اور دماغ سے لے کر پاؤں کے آخری حصے تک خون ہر جگہ پہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ آپ جہاں سے بھی سوئی لگائیں وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جمع ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وقت حرکت کے اندر ہے۔ یہ سارا سسٹم کیا ہے، اور انسان کا نظام انہضام کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز اس کی ایسی ہے کہ آپ جس طرف بھی توجہ کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ چلو ساری باتیں چھوڑو، ایک بات بتاؤ، اللہ کریم کے اس وقت کتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں؟ اربوں ہیں کہ نہیں؟ اربوں ہیں، لیکن اس رب کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اربوں انسان ہیں، لیکن ایک انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے ملتا نہیں ہے۔ اللہ، ہائے اتنے نقشے رب نے بنائے ایک انسان کا، اور یہ اربوں اب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے چلے جا چکے ہیں، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے آنے ہیں۔ یہ کھربوں اور لا تعداد انسان اللہ نے بنائے ہیں، اور اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ ایک بھی چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے، شناخت رکھی ہوئی ہے، شخص تشخص، ایک شخص کو دوسرے شخص سے مختلف بنایا ہوا ہے۔ ہم دیکھ کے پہچان سکتے ہیں یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ کبھی آپ نے ٹوینز دیکھے ہیں نا؟ ٹوینز دیکھے ہیں تو ٹوینز ہونے کے باوجود سب کچھ، لیکن پھر بھی ان کے اندر تشخص موجود ہوتا ہے۔ اس کے والدین پہچانتے ہیں اب رحیم آیا ہے کہ کریم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ عام بندہ چونکہ کبھی کبھی ان کو ملتا ہے وہ پہچان نہیں پاتا، لیکن بھائی پہچانتے ہیں، والدین پہچانتے ہیں، قریبی پہچانتے کہ کون آیا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اتنے انسان رب نے بنائے، لیکن ایک کا بھی چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا نہیں ہے۔ آپ کوئی کائنات کے اندر ایسا انجینئر لے کے آئیں، اللہ اکبر، جس کی 10 بھی ماڈل ایک جیسے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف، 10 بنائے گا تو آگے ذہن اس کا جو ہے نا وہ خلط ملط ہو جائے گا، ذہن بند ہو جائے گا۔ اب کون سی شیپ دوں، اب کون سی شکل دوں؟ میرے دماغ نے جتنی شکلیں کھینچی تھی وہ اس نے تصویر کشی کر دی۔ 11ویں شکل بناتے ہوئے مشکل پیش آئی، 12ویں شکل بناتے ہوئے مشکل پیش آئی، 100 شکل بنا لے گا تو شاید اس کے بعد اس کا دماغ کام کرنا ہی بند کر دے۔ لیکن رب کی ذات اتنی قادر مطلق ہے، اربوں کھربوں اور لا تعداد انسان بنائے ہیں۔ اس رب نے فرمایا اگر سمجھنا ہے نا مجھے تو اپنی ذات پر غور و فکر کرو۔ میں اپنی ذات کی گہرائی کو چھوڑ کر انسان کے چہرے پہ آپ کو لے کے آیا ہوں۔
جو رب کو نہیں مانتا اس کو صرف اتنا بتا دے، مجھے یہ بتا تو میرے رب کو نہیں مانتا، پھر بتا اللہ نے یہ جو اتنی کائنات موجود ہے ایک شکل دوسری شکل سے ملتی نہیں ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ جب وہ سوچے گا تو اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ، انسان کا اپنا وجود اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو چہرہ ہے نا، بڑی واضح چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ انسان کا دایاں انگوٹھا بایاں انگوٹھا، اس کے جو باریک نشانات ہیں، اس کے جو پرنٹس ہیں انگلیوں کے اور انگوٹھے کے، یہ کتنا باریک کام ہے، کتنا باریک کام ہے۔ آج کے اس تحقیق کے دور میں بھی جو ہے نا بڑی مشکل کے ساتھ اس کو جانچا جاتا ہے، بڑی اچھی جو ہے نا وہ کیمروں کے ساتھ، بڑی اچھی جو ہے نا مشینوں کے ساتھ اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ، اتنی باریک چیز ہے، لیکن وہ رب کتنا کریم ہے اور قادر مطلق کتنا ہے۔ اس رب نے کھربوں انسانوں کی فنگر پرنٹس، انگوٹھوں کے نشانات، انگلیوں کے نشانات بھی ایک انسان کے دوسرے انسان سے مختلف بنائے ہوئے ہیں۔ کہہ دیں ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رب، اسے رب کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، یہ مالک ذات ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے بندو اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب وہ ہے جس نے کھربوں انسان بنائے ہیں اور ہر انسان کے انگوٹھے کے نشانوں کو دوسرے انسانوں سے مختلف بنایا ہے، اسے رب کہتے ہیں، اور عبادت کے لائق بھی یہی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقکم، تو انسان اللہ کے وجود کی سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ رب کو جاننا ہے نا تو آگے پیچھے جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو آگے پیچھے نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بندے اپنے اندر دیکھ لے، اپنے اندر غور و فکر کر لے، تجھے اللہ کی کروڑوں نشانیاں اپنے اندر ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، میں ایک اور تھوڑی سی توجہ دلوانے کے لیے، اللہ نے مرد بھی بنائی ہے عورت بھی بنائی ہے، ٹھیک ہے، دونوں رزق ایک جیسا کھاتے ہیں، بالکل ایک جیسا، لیکن مرد جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی شریف آ جاتی ہے، عورت بڑی ہوتی ہے تو چہرے پہ داڑھی نہیں آتی۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ اور جب جو ہے نا رزق بچپن میں بھی وہی کھایا جاتا تھا جو جوانی میں کھایا جاتا ہے، تو اگر رزق ہی سے داڑھی آتی ہے تو پھر بچپن میں بھی آ جانی چاہیے، لیکن بچپن میں داڑھی آتی نہیں، بڑے ہو کے آتی ہے، اور پھر مرد کو آتی ہے خاتون کو آتی نہیں۔ کیسا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں بات کو چونکہ کلوز بھی کرنا ہے تو اس کو ختم کر رہا ہوں کہ انسان اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ ماشاءاللہ ٹائم ادھر ہی ہو گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ کریم نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اس کو۔ اللہ فرماتا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے گود نہیں بنا دیا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخہ بنا دیا، ہم نے پہاڑوں کو میخہ بنا دیا ہے، پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پہ موجود ہے، سخت ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا۔ تو یہ جو زمین و آسمان کا سسٹم ہے یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اس میں بے شمار کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم کیا ہے مبارک، اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں
واختلاف اللیل والنہار، راتوں دن اور راتوں کے بدلنے میں، اور وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے رزق اتارا اس کے اندر، فما ان تمام چیزوں میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ ہوائیں جو آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، کافی چیزیں گنوانے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں جو عقل مند قوم ہے اس کے لیے نشانیاں موجود ہیں، وہ جب غور و فکر کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات یہاں پہ موجود ہے۔ تو دوسرا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اس نظام کو، دن اور رات کے بدلنے کو، سورج کا اپنے وقت پہ چڑھنا، وقت پہ غروب ہونا، چاند کا اپنے وقت پہ چڑھنا، وقت پہ غروب ہونا، دن اپنے وقت پہ چڑھنا، وقت پہ جو ہے رات کا آ جانا، یہ سارا سسٹم جو اللہ کا چل رہا ہے یہ اس کے وجود کی دلیل ہے۔ آخر تیسرا حصہ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ پانی سے اللہ نے سیب نکال دیا، پانی سے اللہ نے مینگو نکال دیا، پانی سے اللہ نے مالٹا نکال دیا، پانی سے اللہ نے گاجر نکال دی، پانی سے اللہ نے مولی نکال دی، پانی سے اللہ نے شلجم نکال دیے، پانی سے اللہ تعالیٰ نے پھل نکال دیے، پانی سے اللہ تعالیٰ نے سبزیاں نکال دی، پانی سے اللہ تعالیٰ نے دیگر جو ہمارے لیے دالیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے نکال دی۔ جب آسمانوں سے پانی اترا تھا اس کا رنگ بھی ایک تھا، ذائقہ بھی ایک تھا، لیکن جب وہی پانی مختلف چیزوں سے نکل رہا ہے، پھل کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، رنگ بھی مختلف ہے اور ذائقے بھی مختلف ہیں۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ گاجر کا مٹیریل مٹی میں کہاں سے آ گیا، اور شلجم کا مٹیریل مٹی میں کہاں؟ آپ مٹی کو کھودتے ہیں وہاں سے اور چھانے مٹی کو، تو کیا شلجم کا مٹیریل نکال سکتے ہیں؟ گاجر کا مٹیریل نکال سکتے ہیں؟ سیب کا مٹیریل نکال سکتے ہیں؟ مینگو کا مٹیریل نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اس رب نے اس پانی کے ذریعے سے ہمارے لیے پھل بھی نکالے، سبزیاں بھی نکالیں، دالیں بھی نکالیں، ہر چیز ہماری کھانے کے لیے یہاں سے نکالی، اسی پانی سے مٹیریل بھی بنایا اور اسی پانی سے اللہ نے ذائقے بھی بنا دیے، اور اسی پانی کے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بھی تبدیل فرما دیے۔ یہ رب ہے، یہ رب ہے جس کی اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دی۔ فرما اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ فرما وہ رب اتنا قادر مطلق ہے۔ آسمانوں سے جب پانی اترا رنگ ایک ہے، ذائقہ ایک ہے، لیکن جب وہ مختلف صورتوں سے نکل رہا ہے رنگ بھی مختلف ہیں اور اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ الحمدللہ۔ فرما فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو۔ شب برات پرسوں کی رات ہے، بڑی ہی پیاری رات ہے، بڑی اہم رات ہے، اس میں ہر ذمہ داری والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات وہ ہے جس رات اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کی رحمت مغرب سے صبح و سحری تک، طلوع فجر تک اس کی رحمت آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، اپنی ذات شان کے مطابق اللہ کی ذات تشریف لاتی ہے، پھر اس کی طرف سے بلاوا آتا رہتا ہے، آجا بندے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کا سوال سنوں اور اسے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ اللہ کی رحمت آوازیں دیتی رہتی ہے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، غفلت کی رات نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نے اس رات کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
لازمی طور پر نماز عشاء اور فجر تو ادا کرنی ہے باجماعت۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ذکر ہو سکے، تلاوت قرآن ہو سکے، درود و سلام ہو سکے، ذکر و اذکار ہو سکیں، نوافل ہو سکیں، میں مشورہ دوں گا اپنی جو قضا نمازیں رہتی ہیں وہ ادا کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس رات کی برکت سے ہم پر ضرور نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی